الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام، وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صحیح بخاری میں 3436 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گہوارے میں گود میں 3 بچوں نے صرف کلام کی ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال لہ جریج، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جریج اسے کہا جاتا تھا. کان یصلی، وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ جاءت امہ فدعته، اس کی امی اس کے پاس آئی اور اس نے اسے آواز دی. فقال اجیبها او اصلی، اس نے دل میں سوچا کہ اس کو جواب دوں امی کو یا نماز پڑھتا رہوں. فقالت اللہم لا تمته حتی تریہ وجوہ المومسات، تو اس نے کہا، بد دعا دی اس کی امی نے. یہ حدیث یہاں اختصار ہے کچھ، پہلی باری اس نے بد دعا نہیں دے دی تھی، پہلے یہ حدیث ذکر ہوئی ایک مجلس میں. فقالت، اس نے کہا، اللہم لا تمته حتی تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اسے موت نہ دے حتیٰ کہ اسے زناکار عورتوں کی صورت دکھا، ان کے چہرے دکھا بدکار عورتوں کے. وکان جریج فی صومعتہ، اور جریج اپنی کٹیا میں تھا عبادت خانے میں. فتعرضت لہ امرأة وکلمتہ فابى، تو ایک عورت نے اس کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی، بدکاری پر اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اس کے در پہ ہوئی لیکن اس نے انکار کیا. فأتت راعیہ، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی. فأمکنتہ من نفسہا، تو اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کیا، معنی اس کے ساتھ منہ کالا کیا.
فولدت غلام، اور ایک بچے کو اس نے جنم دیا. فقالت من جریج، اور کہنے لگی کہ جریج کا ہے. فاتوه فکسروا صومعته، تو اس کے پاس آئے، انہوں نے اس کے گرجے کو، عبادت خانے کو توڑا. وانزلوه وسبوه، اور اسے اس کے عبادت خانے سے نیچے اتارا اور اسے گالیاں دی. فتوضأ وصلى، تو اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ثم اتى الغلام، پھر وہ بچے کے پاس آیا. فقال من ابوک یا غلام، اور کہا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ قال الراعی، اس نے کہا فلاں چرواہا. قالوا نبنی صومعتک من ذہب، لوگ کہنے لگے ہم تیری کٹیا، تیرا عبادت خانہ سونے کا بناتے ہیں، سونے کی اینٹوں کا. قال اللہ، اس نے کہا نہیں، الا من تین، مگر گارے کا ہی بنا دو جس طرح پہلے تھا. 2 بچے ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں بولے، دوسرا جریج کے واقعہ والا یہ بچہ گود میں گہوارے میں بولا ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ، اور ایک عورت دودھ پلا رہی تھی ابن اللہ، اپنے بچے کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا اس کا. فمر بها رجل، تو ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا، اس عورت کے پاس سے. راکب، سوار، ذو شارہ، اچھی ٹھاٹ باٹ والا، اس کی حیات جو ہے بہت اچھی تھی، لباس، جوتا. فقالت، تو اس عورت نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، تو اس نے اس کا پستان چھوڑا. وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، اور سوار کی طرف اس نے منہ کیا. فقال، اور کہا، بچے نے سوار کی طرف منہ کر کے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ثم اقبل علی ثدیہا یمسہ، پھر وہ اس کے پستان پر متوجہ ہوا، اس کو چوسنے لگا. قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس اصبعہ، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی انگلی کو چوس کر وہ بچے کی کیفیت بتا رہے تھے کہ کس طرح اس نے دوبارہ جو ہے وہ دودھ پینا شروع کیا. اپنی انگلی کو رسول اللہ سے چوس کر کیفیت بتائی. ثم مر بأما، پھر ایک باندی کے پاس سے گزارا گیا. فقالت، تو اس نے کہا، اس عورت نے اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا. فترک ثدیہا، تو اس نے اس کا پستان چھوڑا. پھر فقال، اور کہا اللہم اجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا بنانا، مجھے اس جیسا بنا. فقالت لما ذاک، تو ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیوں. فقال، تو بچہ بول کر کہنے لگا
الراکب الجبار من الجبابرہ، وہ سوار بڑے بڑے سرکشوں متکبروں میں سے ایک سرکش تھا، بڑا متکبر۔ وہذہ الامہ، اور یہ باندھی، یقولون، لوگ کہتے ہیں، سرقتے زنیتے، تو نے چوری کی، تو نے بدکاری کی، ولم تفعل، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ 3 بچے وہ ہیں جو گود کے اندر بولے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور جریج کے واقعہ والا بچہ، اس کی ماں نے الزام لگایا تھا کہ جریج کا ہے، تھا وہ چروائے کا، اور بچہ بول کر اس نے یہ بات بتائی۔ تیسرا یہ بچہ جس کی امی نے ایک ٹھاٹ باٹ والے سوار کو دیکھا تو کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا۔ آج بھی کئی لوگ وہ اس طرح اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو فلاں جیسا بنا۔ حالانکہ ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ قارون کا بھی تذکرہ ہے قرآن کے اندر، جب وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا تھا تو کئی لوگوں نے کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ ہو جو اس کے پاس، مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کو ملا ہے ایسے ہمیں بھی ملے۔ ظاہر کو نہیں صرف دیکھنا چاہیے، اور ظاہر میں کئی لوگ وہ اچھے نہیں ہوتے، ان پر کئی بڑے بڑے الزامات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے یہ باندی، اس پر الزام کیا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، لیکن وہ اس سے مبرہ تھی۔ ماں نے جب کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا، بچے نے بول کر کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا، وہ نیک تھی، اللہ کے یہاں اس کا ایک مرتبہ مقام تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3 بچوں کے حوالے سے جو گود میں بولے۔ ایک چوتھا بچہ ہے، اس کا تذکرہ صحیح مسلم میں، وہ جو اصحاب الاخدود ہیں، سورۃ البروج کے اندر جس کا تذکرہ ہے، صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی۔ تو ایک بچہ بولا تھا، جب اس کی ماں اس کو لایا گیا آگ کے پاس، تو اس نے تردد کیا تھا کہ آگ میں داخل ہوں کہ نہ ہوں۔ یہ کسی دوسری فرصت میں انشاءاللہ واقعہ ذکر کروں گا، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو بچے نے بول کر کہا تھا، یا امہ اصبری فإنک علی الحق، اے ماں ڈٹی رہ، بس بے شک تو حق پر ہے۔ اب اس حدیث میں تو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گہوارے میں، گود میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، جبکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی بچہ جو ہے وہ بولا۔ تو بعض جو حدیث کے شارحین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے یہ معنی ذکر کیا دونوں حدیثوں کا کہ یہاں لفظ آئے ہیں فی المہد، گہوارے میں، گود میں۔ وہ بچہ جو ہے تھا بچہ ہی، لیکن وہ اتنا بچہ نہیں تھا کہ گود میں تھا، چھوٹی عمر تھی اس کی۔ کئی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، ابھی اس کو بولنا نہیں آتا اس طرح، لیکن وہ ان سے بہرحال جو عمر ہے گہوارے والی، گود والی، اس سے بڑا تھا چھوٹا۔ تو یہ تطبیق بعض علماء نے دی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ظاہر اور باطن اچھا بنا دے، اور ہم ظاہری دنیا کی جو زینت ہے یہ دیکھ کر بعض لوگوں کی ہم جو ہے اپنے لیے یہ نہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ